5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ آدھی روح اندر ہوتی ہے نا، آدھی روح باہر ہوتی ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، بندے کو پیاس اتنی لگتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب بندہ مرتا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 کام کرنے والا شخص جب اس کی روح نکلے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، موت کے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا جی، وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، والدین کی وفات کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد جو شخص وراثت کا حصہ بہنوں کو بر وقت اور جلد پہنچائے، والدین کی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے تڑپتے رہیں، بھوک سے مچلتے رہیں، اور بہن تمہارے مرنے کے انتظار میں ہو کہ میرا بھائی کب مرے گا، میرے والدین کی وراثت کا کچھ حصہ مجھے مل جائے گا، باقی نہیں بچوں کے منہ میں روٹی کا نوالا تو دے دیں۔ کہیں بہن آپ لوگوں کے مرنے کے انتظار میں نہ ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں وراثت کا کیا ہے، حق کا کیا ہے بہنوں کا، جب ان کی شادی کریں گے تو جہیز لے کے دے دیں، کافی سارا جہیز لے کے دے دیں، 5-7 ٹرک جہیز کے اکٹھے کر کے بھیج دیں گے۔ نہیں، اسلام میں جہیز فرض نہیں ہے، اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے۔ باپ کی وراثت سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ جہیز یہودیوں کی رسم ہے، جہیز یہودیوں کی رسم ہے، اور بہنوں کو وراثت میں حق دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ دین اسلام میں جہیز فرض نہیں ہے، دین اسلام میں بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ ہمارے ہاتھ الٹی گنگا بہ رہی ہے، اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے، زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ فرمایا جہیز فرض نہیں ہے، جہیز کے پیچھے غریب باپ کی غریب بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی، گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میری قوم کے نوجوان تو سامان کے پجاری تھے، جہیز کے پجاری تھے۔ غریب کی بیٹی کے پاس جہیز تھا نہیں، اس کی بیٹی کو کسی نے قبول ہی نہیں کی، اس کی جوانی خاک میں مل گئی۔ کل تک یہودی جس یہودی لڑکی کو پسند کرتا تھا اس وقت تک قبول نہیں کرتا تھا جب تک وہ جہیز نہیں دیتے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی ہے، اس وقت تک مسلمان کی بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ جہیز نہ دے۔ تو فرمایا بہنوں کو بر وقت والدین کی وراثت میں حصہ دینے والے شخص کی جب روح نکلے گی تو بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ایک عورت کا بھائی فوت ہوا نا، تو عورت نے کافی اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے جائے، جہاں میرے بھائی کی تدفین کرنی ہے میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور ہر حال میں جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا، اس کی بہن کو قبرستان میں لے جایا گیا۔ جب بھائی کی تدفین کی گئی، بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا، جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ اس بہن کی دعا نے لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ پتہ ہے وہ دعا کون سی؟ روتی ہوئی بہن نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا او میرے مالک یا اللہ، او عدل کرنے والے، آج عدل کا دن آ گیا، او انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ او کر کہنے لگے مالک تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا،
اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ اس ظالم کو اپنی رحمت سے دور رکھنا ایسے جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا، ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلاتی رہی، میرے بچے کھاتے رہے، جو روتے رہے، بھوک سے تڑپتے رہے۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزار رہے۔ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آیا، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں والدین کی وراثت کا جو بہنوں کا حق ہے بر وقت دوں اور جلد دوں۔ مالک میں تو اس کے مرنے کی دعا کرتی تھی کہ یہ کب مرے گا، میرے بچے سکھ کا سانس لیں گے، حلال کا لقمہ کھائیں گے۔ آج میرا انصاف کر دے، جس طرح اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا، ایسے ہی تو اسے اپنے کرم سے دور رکھنا، اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ جوانوں، ایک لمحے کے لیے اپنی باطن پہ اترنا، اگر وقت ملے تو، فرصت ملے تو اپنے اندر جھانک کر کے اپنے ضمیر سے پوچھنا، اپنے اندر بیٹھے مفتی سے پوچھنا کہ تمہارے مرنے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد تیری بہن تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی یا رحمت سے دور رکھنے کی دعا کرے گی، جنت کی دعا کرے گی یا جہنم میں لے جانے والی دعا کرے گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرے گا یا مظلوم بن کر مرے گا؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والدین کی وفات کے بعد بہنوں کو بر وقت وراثت کا حصہ دینے والے شخص کی روح بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا نمبر 2، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، کثرت سے اللہ رسول کی رضا کے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص بھی جب مرے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف دہ نہیں۔ نمبر 3، اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا شخص، فیملی کو اخلاق دینے والا، فیملی سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے والا، بچوں کے منہ میں ڈالنے والا، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا، حق سچ بولنے والا شخص بھی جب مرے گا تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 3، نمازی انسان، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، جو شخص نماز پڑھتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر یہ جو نماز ہے نا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا اور رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر کرو۔ 5 گناہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، 5 گناہ انسان کو رزق سے دور کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رزق کے لیے پریشان ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے، غربت کی زندگی جی رہے ہیں، غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق ہے، رزق کی فراوانی ہے، تو وہ بھی بیچارہ پریشان حال ہے، اس لیے کہ رزق میں برکت نہیں، وہ رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یاد رہے اولاد بھی رزق کا حصہ ہے، اولاد بھی رزق میں شامل۔ صاحب اولاد بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نکلی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، بے اولاد شخص اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولاد سوکھی اور خالی جھولی کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض اس سرزمین پہ رہنے والا، دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان، ہر ایک باشندہ کسی نہ کسی پریشانی کی دلدل میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جوانوں جو ہمیں بے برکتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ کون سی 5 خطائیں ہیں جو ہمیں حلال رزق سے محروم کر رہی ہیں؟
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ 5 گناہ ایسے ہیں جو رزق میں بے برکتی لاتے ہیں، جو انسان کو حلال رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اگر رزق حلال چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو 5 گناہوں کو چھوڑ دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 5 خطرناک گناہ کون کون سے؟ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو رزق میں بے برکتی لاتے ہیں، انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ کا پاک دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا کر خیرات مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں، سبق لیں، سونے کی تختی پہ لکھنے والا سبق نصیحت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے سب سے پہلے ایک مربع میل کا احاطہ بنوایا جس کی 4 دیواری 20 گز بلند تھی۔ ایک مربع میل کا احاطہ جس کی 4 دیواری 20 گز بلند تھی، کتنا بڑا اور کتنا لمبا تھا۔ ہر شخص اس کام کو بڑا نیک کام سمجھنے لگا۔ بیمار شخص منت مانگتا اگر میں اچھا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیوں کا حصہ پیش کروں گا۔ کس کو جلانے کے لیے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پورا مہینہ سرکاری سطح پر بادشاہ کے حکم پر لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ الغرض 1 مہینے کے اندر احاطہ بھر گیا، تیل ڈال کر اس پر آگ لگائی گئی، اس احاطے کو آگ لگائی گئی، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اس زور کے ساتھ آگ بھڑکی کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکلوا کر زنجیروں سے باندھ کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ جب آگ میں ڈالنا چاہا ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ایک دم آسمان کانپنے لگا، زمین تھرانے لگی، انسان، حیوان، چرند پرند تمام اللہ تعالیٰ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات رونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکلوا کر زنجیروں سے باندھ کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ نمرود نے ایک دم فرشتے چیخ پڑے، عرض کرنے لگے اے اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آج یہ جل گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین پر تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا فرشتو ابراہیم میرا دوست ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ میرا ابراہیم اگر تم سے مدد طلب کرے، مدد مانگے، میرا ابراہیم ڈر گیا ہو، خوف زدہ ہو گیا ہو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو ضرور مدد کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ملائکہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا کہ اے ابراہیم ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، بس ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان انسانی روپ میں آنے والے فرشتوں کی طرف منہ پھیر کے دیکھا، کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، دوسروں سے مدد کا طلبگار تو وہ ہو جس کا کوئی خدا نہ ہو، اور اگر خدا بھی ہو تو ہر جگہ موجود نہ ہو۔ دوسروں سے مدد تو وہ طلب کرے، مدد تو وہ لے، دوسروں کے آگے ہاتھ تو وہ پھیلائے جس کا خدا نہ ہو، اور اگر خدا بھی ہو تو ہر جگہ موجود نہ ہو۔ الحمدللہ میں خدا والا ہوں، سچے خدا والا ہوں، اس خدا کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، بس وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ اگر آپ ہم سب سے مدد نہیں لینا چاہتے تو اپنے رب سے مدد مانگ لیجئے، اپنی جان بچا لیجئے۔ مدد کے طلبگار نہیں، اپنے رب سے تو مدد مانگ لو نا، اپنی جان بچا لو نا۔ کہا ہرگز نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا، یہ اللہ کے خلیل کا امتحان ہے،
اور امتحان میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بندہ ناچیز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی نظر میری طرف ہے، چرندوں پرندوں انسانوں حیوانوں کی نظر میری طرف، خود میرے رب کی نظر بھی میری طرف، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جوانوں سوچنے کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ مدد طلب کرتا، فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنے والا نہیں۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی برا وقت آئے، کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، تو اللہ سے مدد مانگنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگنا۔ جب تم مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو گے تو انشاءاللہ تمہارے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی بھر دے گا، سوکھی جھولی ہری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کرے گا۔ فرمایا رزق میں بے برکتی کے 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، دوسرا گناہ خدائے لم یزل کی ناشکری کرنا۔ فرمایا حضرت علی نے تیسرا گناہ والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینا، یہ بھی گھر میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ یہ گناہ تو نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے، نسلوں کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینے والا گناہ۔ چوتھا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی جو شخص اپنی فیملی پر خرچ نہیں کرتا، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، اللہ اکبر، اولاد کو اچھا کھلاتا نہیں، اچھا پہناتا نہیں، اچھا پلاتا نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق تو دیتا ہے، رزق میں سے برکت چھین لیتا ہے۔ 5واں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو۔ 5 گناہ انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، 5 گناہ انسان کو رزق سے دور کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رزق کے لیے پریشان ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے، غربت کی زندگی جی رہے ہیں، غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق ہے، رزق کی فراوانی ہے، تو وہ بھی بیچارہ پریشان حال ہے، اس لیے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، وہ رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یاد رہے اولاد بھی رزق کا حصہ ہے، اولاد بھی رزق میں شامل۔ صاحب اولاد بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی اولاد نافرمان نکلی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، بے اولاد شخص اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولاد سوکھی اور خالی جھولی کی وجہ سے پریشان ہے۔ الغرض اس سرزمین پہ رہنے والا، دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان، ہر ایک باشندہ کسی نہ کسی پریشانی کی دلدل میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جوانوں جو ہمیں بے برکتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ کون سی 5 خطائیں ہیں جو ہمیں حلال رزق سے محروم کر رہی ہیں؟ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صحابہ 5 گناہ ایسے ہیں جو رزق میں بے برکتی لاتے ہیں، جو انسان کو حلال رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اگر رزق حلال چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو 5 گناہوں کو چھوڑ دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 5 خطرناک گناہ کون کون سے؟ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو رزق میں بے برکتی لاتے ہیں، انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا چھوڑ دو، اللہ کا پاک دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جا کر خیرات مانگنا،
یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کریں، سبق لیں، سونے کی تختی پہ لکھنے والا سبق، نصیحت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نمرود نے سب سے پہلے ایک مربع میل کا احاطہ بنوایا جس کی 4 دیواری 20 گز بلند تھی۔ ایک مربع میل کا احاطہ جس کی 4 دیواری 20 گز بلند تھی، کتنا بڑا اور کتنا لمبا تھا۔ ہر شخص اس کام کو بڑا نیک کام سمجھنے لگا۔ بیمار شخص منت مانگتا، اگر میں اچھا ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیوں کا حصہ پیش کروں گا۔ کس کو جلانے کے لیے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پورا مہینہ سرکاری سطح پر بادشاہ کے حکم پر لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ الغرض 1 مہینے کے اندر احاطہ بھر گیا۔ تیل ڈال کر اس پر آگ لگائی گئی، اس احاطے کو آگ لگائی گئی، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اس زور کے ساتھ آگ بھڑکی کہ شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ نمرود نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکلوا کر زنجیروں سے باندھ کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ جب آگ میں ڈالنا چاہا، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ایک دم آسمان کانپنے لگا، زمین تھرانے لگی، انسان، حیوان، چرند پرند، تمام اللہ تعالیٰ کی کم و بیش 18,000 مخلوقات رونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید سے نکلوا کر زنجیروں سے باندھ کر آگ میں ڈالنا چاہا۔ نمرود نے، ایک دم فرشتے چیخ پڑے، عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آج یہ جل گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین پر تیری عبادت کون کرے؟ اللہ نے فرمایا، فرشتو، ابراہیم میرا دوست ہے، تم ابراہیم کے پاس جاؤ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ میرا ابراہیم اگر تم سے مدد طلب کرے، مدد مانگے، میرا ابراہیم ڈر گیا ہو، خوف زدہ ہو گیا ہو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو ضرور مدد کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ملائکہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا کہ اے ابراہیم، ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، بس ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، ہمیں مدد کی اجازت دیجئے، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان انسانی روپ میں آنے والے فرشتوں کی طرف منہ پھیر کے دیکھا، کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، دوسروں سے مدد کا طلبگار تو وہ ہو جس کا کوئی خدا نہ ہو، اور اگر خدا بھی ہو تو ہر جگہ موجود نہ ہو۔ دوسروں سے مدد تو وہ طلب کرے، مدد تو وہ لے، دوسروں کے آگے ہاتھ تو وہ پھیلائے جس کا خدا نہ ہو، اور اگر خدا بھی ہو تو ہر جگہ موجود نہ ہو۔ الحمدللہ میں خدا والا ہوں، سچے خدا والا ہوں، اس خدا کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، بس وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر آپ ہم سب سے مدد نہیں لینا چاہتے تو اپنے رب سے مدد مانگ لیجئے، اپنی جان بچا لیجئے۔ مدد کے طلبگار نہیں، اپنے رب سے تو مدد مانگ لو نا، اپنی جان بچا لو نا۔ کہا ہرگز نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے خلیل کا امتحان ہے، اور امتحان میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈھاواں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بندہ ناچیز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی نظر میری طرف ہے، چرندوں پرندوں انسانوں حیوانوں کی نظر میری طرف، خود میرے رب کی نظر بھی میری طرف، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ جوانوں، سوچنے کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ مدد طلب کرتا، فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنے والا نہیں۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی برا وقت آئے، کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، تو اللہ سے مدد مانگنا
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگنا. جب تم مصطفیٰ کریم کا صدقہ مانگو گے تو انشاءاللہ تمہارے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی بھر دے گا, سوکھی جھولی ہری کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کرے گا. فرمایا رزق میں بے برکتی کے 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا. دوسرا گناہ خدائے لم یزل کی ناشکری کرنا. فرمایا حضرت علی نے تیسرا گناہ والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینا. یہ بھی گھر میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے. یہ گناہ تو نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے, نسلوں کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتا ہے. والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینے والا گناہ. چوتھا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی, دولت کے ہونے کے باوجود بھی جو شخص اپنی فیملی پر خرچ نہیں کرتا, بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا, اللہ اکبر, اولاد کو اچھا کھلاتا نہیں, اچھا پہناتا نہیں, اچھا پلاتا نہیں, یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق تو دیتا ہے, رزق میں سے برکت چھین لیتا ہے. 5واں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا چھوڑنا. نماز کبھی نہ چھوڑنا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو, رزق میں برکت